آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات۔ ناظرین، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، شفا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم شفا سے کوسوں دور ہیں، اور شفا کا محور و مرکز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ہم نہ جانے توہمات میں پڑھ کر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور اپنا مال گواتے ہیں، اپنی دولت گواتے ہیں، اپنی عزتیں گواتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کو چھوڑا، تو ہم دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر توہمات میں پڑھ کر وہ جو کہتا ہے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ پھر آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کتنے واقعات، دل خراش واقعات گزر جاتے ہیں جو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جس پر تکیہ کرنا تھا، جس پر اعتماد کرنا تھا، جس پر توکل کرنا تھا، ہم نے اس پر توکل نہیں کیا، ہم نے اس کی مخلوق پر توکل کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن عام طور پر لوگ بروں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ گوا کر خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ اچھے لوگوں کے پاس ضرور جائیں، دعائیں کروائیں، ان سے وظائف لیں، اسے پڑھیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی ناظرین برے شخص کے ہاتھوں چڑھ جائیں، کسی 2 نمبر کے ہاتھوں چڑھ جائیں، تو اس سے پہلے سوچیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور میں ناظرین یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہم بھی بڑے بھولے بھالے ہیں۔ ہم ایک مکان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک معمولی کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو 10 دکانوں پر پھرتے ہیں، لیکن دین لینا ہو تو ناظرین ہم اندھے ہو کر لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی 2 صورتیں عطا فرمائیں کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو آقا علیہ السلام ان دونوں کو پڑھ کر دم فرماتے۔ صرف یہ نہیں بلکہ کسی پر ناظرین بد اثرات ہوں، کسی پر جنات کا قبضہ ہو، یا خدا نخواستہ جادو ٹونے کا ہو کہ بھئی جادو ہو رہا ہے، تو سب سے بڑھ کر یہ 2 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دیں، اور ناظرین فرمایا کہ یہ اور حلال کمائیں، حلال روزی کمائیں۔ اور یہ 2 صورتیں فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کے ہوا پانی پئیں۔ اور اگر گھر میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، بد اثرات ہیں، جنات ہیں، تو پانی پر دم کر کے ناظرین گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ فرمایا کہ 7 روز تک یا 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے بد اثرات، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کے جنات انشاءاللہ وہاں پر نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، فرمایا کہ اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، یہ بھی دارمی کی روایت ہے۔ حضرت سلام یعنی ابن ابی مطیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو آباد کرو، اس قرآن کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس قرآن کے ذریعے اپنا سب کچھ آباد کرو، برباد ہونے سے بچاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آئیے قرآن سے جڑ جائیں۔